Assalamu alaikum everyone. Today we are joined by a very important guest who is the chairman of Pakistan Engineering Council. He is the ex-member of the assembly, and since he has been a part of Pakistan Engineering Council for a very long, his decision making has done some exceptional work in the educational sector. Without any further ado, let's welcome Sir Najeeb Haroon. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, I would like to start with the first question. Sir, we all know that you have been on very good posts. You have done some really exceptional work. So would you like to tell us what exceptional work you have done for the educational sector? I'm running for the election again because the act allows for 2 consecutive terms. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب انکمبنٹ دوبارہ الیکشن لڑتا ہے تو اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس نے پچھلے 3 سال کیا کیا. کیونکہ یہ سپٹمبر 7 کو جو اب آئے گی ایک مہینے کے بعد مجھے 3 سال ہوں گے اور اس سے پہلے الیکشن کے اندر ہم جا رہے ہیں. تو چونکہ میں جب کیمپین کے اوپر نکلا ہوا ہوں تو جو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل تھی وہ ہسٹوریکلی ناؤ 48 ایئرز اولڈ اور اس وقت اور روٹین میٹرز کے اندر چل رہی تھی. تو چونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا تھا اور میں پہلے ہی 2018 سے ایم این اے تھا اسمبلی کے اندر, اور میری بڑی خواہش تھی کہ انجینئرنگ فریٹرنیٹی پاکستان کو غیر ترقی یافتہ سے تیسری دنیا سے نکالے, لیڈرشپ رول لے. یہی میرا خواب تھا ایز اے ینگ انجینئر جب میں امریکہ سے ایم ایس کر کے اور کشتیاں جلا کے آیا تھا. تو جب میں چیئرمین بنا تو اٹ واز لائک اے ڈریم کم ٹرو, کیونکہ آپ کے پاس ایک اٹانومس ادارہ تھا الحمدللہ, اور اس کو ڈائریکٹلی کسی کو رپورٹنگ نہیں تھی. اس کی اپنی کاؤنسل تھی جو کہ پوری کی اس میں سے 46 ممبران مجھے ملا کے الیکٹڈ تھے, 20 نامینیٹڈ تھے. سو اٹ واز اے پاور ہاؤس آف نالج انفارمیشن. ایٹ لیسٹ اس کے اندر 30 پی ایچ ڈیز تھے, اور اس کے بعد سب سے بڑا ایک اس کی اپنی ایک روٹین اپنے ورکس تھے. تو جو ویژن ہم لے کے آئے تھے اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر انجینئرنگ کی تعلیم کو ہم سب سے اوپر لے کے جائیں, اس کی کوالٹی کو بڑھائیں, اور انجینئرز جب اچھی کوالٹی کے بنیں ان کی کنٹینیوڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کریں, ان کی سافٹ سکلز کو بڑھائیں تاکہ وہ لیڈرشپ کا رول اپنے اپنے شعبے کے اندر, کیونکہ جیسے ایک جسم بیمار ہوتا ہے تو آنکھ میں تکلیف ہے تو آئی اسپیشلسٹ, کان میں ہے تو ای این ٹی, دانت میں ہے تو ڈینٹسٹ. ایسے ہی پاکستان پورا کا پورا بیمار تھا اور ہر پالیسی فیل ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کے لیے الحمدللہ اپنے انجینئرس کے ٹریننگ بھی کی, اسٹیم ایجوکیشن سے شروع کیا تاکہ جو را مٹیریل آئے اسکولوں سے وہ اچھا آئے. پھر فائنل ایئر کے پروجیکٹس کی فنڈنگ کی تاکہ ہم انٹرپرنورس پیدا ہوں, اسٹارٹ اپس پیدا ہوں, ریسرچ ہو, انوویشن ہو. پھر ہم نے جو گریجویٹ نکلتے تھے اس میں انمپلائمنٹ تھی تو ان کو فرسٹ ٹائم پیڈ انٹرنشپس دیں. اس کو ایک پرماننٹ فیچر بنا دیا ہے تاکہ گریجویٹ انجینئر بچہ یا بچی جب 16 سال کی تعلیم کر کے نکلیں تو ان کو جاب گارنٹیڈ ہو. سو دیٹ واز ڈن. اس کے بعد کریکولم جو تھا اس کو بھی ہم نے اپ گریڈ اور اپ ڈیٹ کیا. تو آلریڈی جو ہے 12 ڈسپلنس کا ہو گیا ہے, باقیوں کا چل رہا ہے, کیونکہ اب الحمدللہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے بعد اس وقت 32 ڈسپلنس میں بچے بچیاں انجینئرز بن رہے ہیں. سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ سافٹ سکلز کی تھی, کیونکہ انجینئر اپنے کور ایریا میں تو بڑا ماہر ہوتا ہے لیکن اس کا بعض اوقات کمیونیکیشن کی اسکل, اس کی پریزنٹیشن کی اسکل, اس کی دیگر سافٹ اسکلز کو ہمیں, تاکہ ہیرے کو بھی تراشنا خراشنا پڑتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ سرٹیفکیشنز کے اوپر, تاکہ جیسے پی ایم پی کورس ہے, انجینئر تو انجینئر ہے لیکن اب اس کو کیسے اس کا بھاؤ یا ویلیو یا ریکگنیشن یا قابلیت بڑھے, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. تو 1000 انجینئرس کو ہم نے ٹریننگ کرائی پی سی کی کاسٹ کے اوپر تاکہ وہ پی ایم پی کا امتحان لیں. پھر ابھی ہم اندر انجینئرس کو چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف آربیٹریٹرز یو کے سے, تاکہ پاکستان میں جو کانفلکٹس ہوتی ہیں, پروجیکٹس رک جاتے ہیں, کورٹس کچہریاں ہو جاتی ہیں, تو ان کو ہم نے کرا رہے ہیں کہ میڈیشن آربیٹریشن یہ لیٹر اسٹیجز ہیں. آج کل دنیا کے اندر سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ کانفلکٹ اوائڈنس, کہ ٹکراؤ ہو ہی نہیں, جیسے کانفلکٹ کا ریزولوشن. تو ہم نے ایک اے ڈی آر سینٹر الحمدللہ قائم کیا
تاکہ پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں پبلک سیکٹر کے وہ خراب نہ ہوں. یہ ساری چیزیں یونیورسٹیز کے اندر ماشاءاللہ جو اکیڈیمیا کا انڈسٹری کے ساتھ جو اس کا انٹرفیسنگ ہے اس کے اوپر بڑا کام کیا. میڈ ان پاکستان کے جو ایک ریکگنیشن ہے, کیونکہ اب پاکستان جس مرحلے سے گزر رہا ہے تو اس وقت ڈالرز نہیں ہیں, اور ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو چونکہ اٹھانا ہے, مینوفیکچرنگ کو اٹھانا ہے, تو اس میں نوجوانوں کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ ایک انٹرپرونرشپ اور انوویشن سینٹر کریٹ ہوا, اور وہاں پہ ہم نے سیڈ منی دے رہے ہیں, انٹرسٹ فری لون ٹو ڈفرینٹ گروپ آف جو ان کے اچھے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. سو اس طریقے سے ہم نے, جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیرم بورڈ میں آپ اسٹرائکر مار کے اس کو کھول دیتے ہیں, تو ناؤ ماشاء اللہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل از آل اوور دا کنٹری. اور اس کا ریکگنیشن یہ ہے کہ پچھلے سال دفعہ جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو وہاں پہ 3 پینلز تھے, ایک اور چھوٹا پینل تھا. اس دفعہ 11 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. سو مطلب اس کے اندر ایک اویئرنیس آئی ہے, اور اس کے اندر جو عام لوگوں کو اور انجینئرس کو خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا جو ایکٹ تھا, جو ایکٹ ہے, بڑا طاقتور ہے. اس لحاظ سے کہ اس کے فنکشنز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پی ای سی ول اسسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ ایز تھنک ٹینک. تو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے مغز کا, آنکھوں کا کام کرنا ہے. اس ملک کو, ہم تیسری دنیا کا ملک ہیں, یہ تو ہم سب مانتے ہیں, ہم غیر ترقی یافتہ ہیں, ڈسپروپورشنیٹ ہیں. ایک طرف ہم نیوکلیئر ہیں, دوسری طرف ہم بہت سی چیزوں میں لٹریسی ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, اسٹرگل کر رہے ہیں. تو پاکستان کی اس جو ڈسپروپورشنیٹ والا پارٹ ہے نا, اس کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم ایک باوقار ملک بنیں. تو پی سی کے ادارے کو بھی مضبوط کرنا تھا, تو ہم نے لیٹرل انٹریز کی. یو ویری رائٹ سر. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح یو ایکسپلین اٹ ان ریئلی ویل ورڈس, لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ سر آپ کو کیا روم آف امپروومنٹ ہے ان فیوچر ایجوکیشنل سیکٹر میں؟ بہت زیادہ. کیونکہ ابھی تو ہمیں دیکھیں کہ اتنی زیادہ ہے کہ پہلے تو ہم کو اچھے, پہلے جب میں انجینئر بن رہا تھا, یا آج سے 25 سال پہلے بھی, 20 سال پہلے بھی, جو بیسٹ مائنڈز ہوتے تھے, بچے بچیاں, انجینئرنگ واز دا چوائسز پروفیشن, فرسٹ چوائس ہوتی تھی. اس میں تھوڑی کیا کافی کمی آئی ہے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان ڈیولپڈ ہو گیا ہو, تو اب ہم اس کے اندر لوگوں میں انکلکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ سائنس پڑھیں, ٹیکنالوجی پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں, میتھمیٹکس پڑھیں. کیونکہ جو قومیں ترقی کی ہیں ان کے اندر سائنس, ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کا ایک پیوٹل رول ہے. تو وہ پاکستان کے اندر ہم اس کو وہاں پہ, تاکہ لوگ اس طرف آئیں. جیسے میں نے کہا کہ ریسرچ کو ہونا ہے, اور کریکولمس کو بھی جو امپلائر ہے, جو اینڈ یوزر ہے, اس کی ضرورت کے مطابق. آف کورس انجینئر کے اندر تھیوری بہت ساری ہے, لیکن اس کا پریکٹیکل ایکسپوجر ہونا ہے. اور اس کے لیے ہم نے دوبارہ سے یہ جو ہوتا ہے نا فیلڈ ٹرپس, کہ انجینئر ڈیم ڈیزائن کر رہا ہے تو دیکھے تو صحیح کہ ڈیم کیسے بنتا ہے یا کیسا ہے, یا وہ اگر آٹوموبائل سیکٹر کا ہے تو جا کے اس آٹوموبائل انڈسٹری میں ریل ٹائم میں ریل گاڑیوں کو بنتا ہوا تو دیکھے. سو وہ ایکسپوجر پھر ہم نے پروفیسر بائی پریکٹس انٹروڈیوس کیا, تاکہ بہت سارے لوگ جو کنونشنل وے میں لیکچرر یا اسسٹنٹ پروفیسر لیکن اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں, اور وہ ایک طرح سے آئیکونز ہیں, تاکہ وہ بھی یونیورسٹیز میں جا کے کچھ لیکچرز لیں, کچھ کورسز لیں, تاکہ نالج کا ٹرانسفارم ہو, لوگوں کو رول ماڈلز ملیں, اور ایتھکس, مورالٹی, یہ ساری چیزیں جب اٹھتی ہیں, قومیں جب اوپر جاتی ہیں نا, تو لیڈ رول, ہراول دستے کا کام اس کے انجینئر کو کرنا پڑتا ہے, اس کو پائلٹ انجینئر نے کرنا پڑتا ہے. ہسپتال بن جائیں گے تو ڈاکٹرز وہاں آپریشنز کریں گے, ایئرپورٹس بن جائیں گے تو پائلٹس وہاں جہاز لینڈ کریں گے. لیکن جو انفراسٹرکچر بننا ہے, پھر ہم یہاں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایوری تھنگ از انجینئرنگ, ایوری لگژری دیٹ یو انجوائے از انجینئرنگ. سو انجینئرنگ کو پس پوش ڈال کے دنیا کی کوئی قوم پنپی نہیں ہے. اور اب ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے, تو پہلے تو ہم عیاشی کرتے تھے. تو اب پاکستان کے انجینئرس کے لیے, نوجوانوں کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے. ہمیں ان کی راہ کو ہموار کرنا ہے. تو ہم نے پاکستان اکیڈمی آف انجینئرنگ, یہ پاکستان کا بڑا ایک پریمیئر ادارہ ہے, تو اور مسلمان ممالک کے اندر پاکستان واحد ملک ہے جس کی ایک فل فلیجڈ اکیڈمی آف انجینئرنگ ہے.
ان سے ہم نے گورنمنٹ کی رہنمائی کے لیے, فیڈرل منسٹریز کی رہنمائی کے لیے 10 اسٹڈیز کروائیں پی ایس سی نے, تاکہ انرجی پالیسی کیا ہونی چاہیے. آج بربادی ہے, بجلی مہنگی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, ایوری بڈی از ٹربلڈ. تو غلط انجینئرنگ انرجی پالیسی کی وجہ سے ہے نا, سیلاب آ جاتے ہیں, ہم اپنے پانی کو کے وسائل کو صحیح مینیج نہیں کر پاتے. ہم نے جو چھوٹے چھوٹے ڈیم بننے تھے نہیں بنائے, کہیں کبھی وہ قحط پڑ جاتا ہے, یعنی ڈرائی سیزن اسپیل آ جاتا ہے, تو ہم کو اپنی رین ہارویسٹنگ کا بھی کوڈ بنایا. تو ماڈرن دنیا کے ساتھ ہم کو رفتار کرنی ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل, the wheel is already in, we have to, لیکن ایز اے ریگولیٹری باڈی. اب زیادہ تر لوگ جو دوست میں مینیفیسٹو دیکھ رہا ہوں جو ہمارے الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ریگولیٹری باڈی ہے. یہ اس نے کنٹرول کرنا ہے, اس نے ریگولیٹ کرنا ہے, اس نے انجینئرنگ کو نیویگیٹ کرنا ہے, اس نے یونیورسٹیز کو بھی ڈسپلن کرنا ہے, اور اس کے بعد انڈسٹری کو بھی. اور جیسے ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا, کیونکہ پاکستان کے اندر انرجی کی قیمت بڑھ رہی تھی, روپے ڈالر کے اگینسٹ سلائڈ کر رہا تھا, تو ہم نے کیا کیا, پرائس ایڈجسٹمنٹ فارمولا بنایا تاکہ پروجیکٹس رکے نہیں. جب جس چیز کی قیمت بڑھے تو کنسٹرکٹرز کو, کنسلٹنٹس کو اس کا کمپنسیشن ملتا جائے تاکہ ان کا گینفل یوٹیلائزیشن ہو. سو لاٹ واز ڈن. بٹ جو آپ کا سوال ہے, اٹ از جسٹ دا بگننگ آف دی بگننگ, کیونکہ پاکستان نے منازل طے کرنی ہے, انجینئرز نے اس کے اندر لیڈ رول لینا ہے, اور پھر آپ کی نسل سب سے بڑی بینیفیشری ہے. کیونکہ جو ہمارے بچے بچیاں ہیں, انہوں نے زیادہ عرصے جنہوں نے نوجوانوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے, تو ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک میں میری طرح شرمندہ نہ بیٹھیں. آئی مے بی اے ویری بگ اچیور, آئی ایم دا ہائیسٹ ٹیکس پیئر ان پاکستان, ٹھیک ہے نا, میں ایم اے نے بھی رہ لیا, لیکن میں اپنے بچوں سے اور اپنی نسلوں کے سامنے شرمندہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کو وہاں نہیں لے کے جا سکے. تو پھر ہم جو بھی حق ادا کر سکیں پاکستان کو پٹڑی پہ چڑھانے کا, سسٹم کو بنانے کا, چیک اینڈ بیلنسز کا. پی ای سی کو بھی ہم نے بے انتہا طاقتور کیا, ڈائریکٹر آئی ٹی ہائر کیا. پی ای سی آج پیپر لیس ہو گئی ہے, یعنی اب وہاں پر میرے پاس جو فائل آتی ہے آن لائن آتی ہے, پورٹلز ہیں, لوگوں کو دفتروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے گول کیپر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپنے ڈائریکٹر فائنانس رکھا تاکہ پی ای سی کے اندر آڈٹس ہو, ڈاکومنٹیشن ہو, مس اپروپریشن نہ ہو, وسائل مس یوز نہ ہو. تو آپ کو you have to do things holistically. Sir, connected to the last question, آپ کے future plans کیا ہیں ایجوکیشنل سیکٹر میں؟ دیکھیے, یہ ملٹیپل ہیں, اور الٹیمیٹ پلان کیا ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, جو وہاں پر ہم نے ایک کوکس بنایا, چونکہ وہاں لیجسلیشن ہوتی ہے, قانون سازی ہوتی ہے. اچھا, اگر قانون صحیح بنیں گے تو اس پہ پھر عمل کروایا جائے گا تو ملک چل پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کی جو کور انجینئرنگ ایریاز ہیں, واٹر مینجمنٹ, واٹر کے وسائل کی مینجمنٹ, ٹھیک ہے, انرجی, بجلی, ہر طرح کی انرجی, ٹھیک ہے نا. اب تو ٹائیڈل انرجی بھی سمندر کی لہروں سے بھی ہوتی ہے, سولر بے انتہا استعمال ہو رہی ہے, ہائیڈل کیونکہ ہمارے یہاں دریا بہ رہے ہیں, اس کے بعد پیٹرولیم, اس کے بعد فوڈ کا جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا جو ایشو رہتا ہے کہ فوڈ کے, یہ ایگریکلچر بھی پوری انجینئرنگ ہے. اسی طریقے سے آئی ٹی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں چاہے وہ بلاک چین ہو, چاہے وہ روبوٹکس ہو, تو ان کے اندر اپنے بچوں کو ٹرین کرنا اور پاکستان کے وسائل کو بڑھانا, پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا, میڈ ان پاکستان. ایسا لیجسلیشن ہو کہ صرف وہ چیزیں ہم امپورٹ کریں, ان ڈالرز کو جو پہلے ہی نہیں ہیں ہم دانت سے پکڑ کے رکھیں, لگژریز سے دور چلے جائیں, قربانی دیں. جو اس ملک کی ایلیٹ ہے, جو کروڑوں اربوں روپے جو امپورٹڈ چیزوں کے اوپر ہم لگژریز کو امپورٹ کرنے میں, تو یہ سارا ریئل ٹائم میں ریئل انجینئرز ریئل چارج لیں اور ڈیسیجن میکنگ کے اندر شامل ہوں. ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ زبردست کام کرے, بیوروکریسی بھی کام کرے, لیکن نیویگیشن کون کرے گا؟
The mindset. دا مائنڈ The وہ کون ہے؟ دا engineers. انجینئر. The engineers. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بہت بڑا جہاز ہے جمبو جیٹ, اس کے بہت پاورفل ہارس پاور کے انجنس ہیں اور بہت لگژریز ہیں اس کے اندر, لیکن نیویگیشن کا اکوپمنٹ بہت بڑا نہیں ہوتا. جیسے آپ کا میرا دماغ بھی بہت چھوٹا سا ہے, لیکن اس سے ہم پورا چیز یہاں سے پروسیس ہوتی ہے. تو جب دماغ کام کرے گا, آنکھیں کام کریں گی, تو منزل پہ صحیح پہنچیں گے. اور یہی وہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کا انجینئر پاکستان کو بدلے, پاکستان کو ترقی کرائے اور اپنی زندگی بھی بدلے. پاکستان کا انجینئر تو دنیا میں جہاں جاتا ہے بادشاہ, کیونکہ ہم وی آر سگنیٹ, پاکستان کی واحد ڈگری ہے بیٹا یہ. کیوں؟ کیونکہ وی آر سگنیٹری ٹو واشنگٹن اکارڈ. ابھی ہمیں 6 سال کا اور وہ مل گیا ایکسٹینشن. سو پاکستان کا انجینئر تو سعودی عربیہ چلا جائے, امریکہ چلا جائے, فار ایسٹ چلا جائے, افریقہ چلا جائے, وہ انجینئر ہے اور اپنی جگہ بنا لے گا, اپنے پیسے بھی کما لے گا. لیکن پاکستان سے سک رہا ہے, پاکستان تڑپ رہا ہے, پاکستان پیاسا ہے, پاکستان اندھیرے میں. تو اس کا انجینئر, یہاں کی اشرافیہ, یہاں کی پارلیمنٹ, یہاں کی حکومتیں, یہاں کی بیوروکریسی, یہاں کا اسٹیبلشمنٹ, مین چیزیں جو ہیں وہ انجینئرس کو سونپے. میری خواہش ہے, میری کوشش تھی, یہ 3 سال جاری ہے کہ پاکستان کا انجینئر اتنا قابل بنے, اتنا لائق بنے. کیونکہ میں جتنا بڑا بھی انجینئر بن جاؤں, جتنا بھی ٹیکس پیئر بن جاؤں, کوئی کتنا بڑا بھی بیوروکریٹ یا جرنیل بن جائے, جب بیمار ہوتا ہے یا دانت میں درد ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ کے پاس, یا ڈینٹسٹ کے پاس, اور بے بس جاتا ہے. پھر ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے, صحت مند ہو جاتا ہے, پھر مسکراتا ہے. تو یہی بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کی بیماریوں کا علاج پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پاکستان کے. جیسے میرے جسم کے ہر آنکھ, کان, ناک, ہر چیز کا ڈاکٹر ہے, ایسے پاکستان کی ہر بیماری کا ڈاکٹر ہے اور پاکستان کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ان باباؤں سے, ان اسپیشلسٹ سے اگر ہم استفادہ نہیں کریں گے تو اندھوں کی طرح, جیسے ایک جہاز میں سے میں نیویگیشن کا اکوپمنٹ نکال لوں, اب کیا کہے, جہاز اندھا ہو گیا, نہ اس کو پتہ ہے کدھر جانا ہے, کس ہائٹ کے اوپر ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھانا اور پھر عمل کروانا, تاکہ پاکستان کو اندھیروں میں سے نکلنا ہے. پاکستان کو, اور میری تکلیف کیا ہے کہ دیکھو بیٹا, خطوں نے ایک ساتھ ترقی کی ہے, نارتھ امریکہ, تو اس کے یورپ, ویسٹرن یورپ, بعد میں جب سوشلزم ختم ہوا تو ایسٹرن یورپ بھی نکل گیا, مڈل ایسٹ پورا کا پورا اٹھ گیا, فار ایسٹ چل پڑا ہے. اب ہمارے خطے کی باری ہے, انڈیا دوڑ رہا ہے, تو ہم کیوں پولیو زدہ ہیں, ہم کیوں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں, ہم کیوں سسک رہے ہیں؟ تو ہم کو قربانی دینی ہے. اور میں نے یہ باتیں جب میں کرتا ہوں نا, تو آپ کو بتانا چاہیے, چیک کرنا چاہیے. شاید آپ نے مجھے گوگل کیا ہو کہ میں پاکستان کا 32ویں نمبر کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہوں. میں نے پارلیمنٹ میں 5 سال بیٹھا, ایک ٹیڈی پائی سرکار کے خزانے سے نہیں لیا. دینے کی عادت کرنے والے, وہ جن کا پیٹ نہیں بھر رہا, جو زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, آپ کے پاس جو بھی آئے, جس کو بھی انٹرویو کریں زندگی کے اندر, اس سے پوچھیں کہ تو نے اس ملک کو دیا کیا ہے, لیا کیا ہے. کیونکہ جب تک دینے والے نہیں پیدا ہوں گے اور لینے والوں کا پیٹ نہیں بھرے گا, یہ ملک کہیں نہیں جا رہا. اور آپ کی نسل کی ذمہ داری ہے کہ سوال پوچھیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ پاکستان اس طرح کا نہ رہے جس طرح کا اب ہے. ٹھیک. Thank you so much, sir, for being a part of this podcast. Thank you so much for coming to CCOS. We would love to see you in coming future. Thank you so much everyone for watching us today, and I'm sure کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں جتنے بھی questions ہوں گے وہ clear ہو چکے ہوں گے. And thank you so much, sir. آپ نہیں, مجھے یہی امید ہے اگر سب لوگوں کوئی سے. میسج دینا چاہتے ہیں تو میں ایک ہی میسج ہے اوکے کہ آج کل ٹیکنالوجی ہے, ہر ایک کو گوگل کریں. جو آپ کے پاس آئے الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے, اس کا ماضی اس کے پاس ہوگا. پیچھے میرے پیچھے 69 ایئرز اولڈ, جو زیادہ تر کینڈیڈیٹ ہیں وہ اسی 70-75 سال کی عمر کے ہیں. کچھ شاید 1-2 نوجوان بھی ہوں گے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ کی. یہ پوچھیں کہ ماضی میں کیا تھا. ظاہر ہے کوئی پریکٹسنگ انجینئر ہونا چاہیے, کیونکہ انجینئر کی تکلیف, انجینئر کا درد, انجینئر کی دنیا میں رہنا, کاروبار کر کے پیسے کمانا, کاروبار کریں, جا کے چیمبروں پہ فیڈریشن کے اندر سیاست کریں. جو انجینئرز کی پالیٹکس ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس ہے.
پاکستان کو تکلیف سے نکالنے کی پالیٹکس ہے. کوئی کیڑے مار دوائیاں بناتا ہے اور انجینئرس کا وہ لیڈر بننا چاہتا ہے. کوئی سرکار سے ہی پیسے کما کے, کیونکہ میں نے کبھی گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کیا, میرا ایک ایک روپیہ بھی کبھی سرکار کے ساتھ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونی چاہیے, ورنہ آپ سرکار کے ساتھ کام کریں گے, سرکار آپ کو دم سے پکڑ کے لٹکا دے گی. سو یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ. ہاں, میرے ملک کی حکومت ہے, میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, میرے ملک کی بیوروکریسی ہے, میرے ملک کی فوج ہے, لیکن میں اس کا انجینئر ہوں اور اس ملک کے لیے یہ قربانی دینا چاہتا ہوں کہ انجینئرس, اور میں ہر فن مولا نہیں ہوں, لیکن پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک ریسورس کا پول ہے, وہاں پہ ہر شعبے کا ماہر ہے. مہربانی کریں کہ اس سے مدد لیں, اس سے گائیڈنس لیں, اس کی مدد سے نیویگیشن کریں, تاکہ پاکستان کی ہر پالیسی جو آگے جا کے پھنس جاتی ہے, آپس میں ٹکرا جاتی ہے, ہم گڑھے میں گرے ہوئے ہیں, دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جتنے ہاتھ پیر مارتے ہیں نیچے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے انجینئرس پاکستان کے مسیحا ہیں, اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالی ایک دن ترقی یافتہ ملکوں کی قوموں صف میں لا کے کھڑا کریں گے. تھینک یو. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz.